ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤਸਨੀਮ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕੜਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਏ ਇਹ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ کہ شریعت صرف اتنی ہی نہیں جتنی قرآن میں ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے شریعت نہیں ہے، تو یہ صریح کفر ہے، اور بالکل اسی طرح کا کفر ہے جس طرح کا کفر قادیانیوں کا ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی سخت اور شدید تر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی ساری توجہ جماعت احمدیہ پر مرکوز تھی، تو اب تو خیر ہر طرف تکفیر بازی کا ہوا گرم ہے۔ اسی طرح کہ مولانا ابوالقاسم نانوتوی صاحب انہوں دے بارے ایک کیل کہندے نے جناب، جڑے مولانا ابوالمصطفیٰ شافری قادری وہ لکھتے ہیں جناب، مولانا ابوالقاسم نانوتوی صاحب جڑے سی انہوں دے بارے، مولوی قاسم صاحب دے متعلق، کہ مسلمانوں دیکھو، اے انہوں دے الفاظ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ساڈی تی تربیت ہی نہیں یہ ہوئی کہ تسی کسی نوں کوئی غلط الفاظ بولو، کیونکہ سانوں کو پوچھن والا ہے، ساڈے سر تے ایک مرشد ہے، ساڈے کول ایک خلیفہ ہے۔ اگر میں ایسی کوئی بھی گل کراں گا تو میری جان میری نہیں، رب دی بات میری جان دا مالک، میں بیعت کیتی تو مینوں کمن کے سر دے دے تو میں سر تلی تے رکھ کے آپوں دا۔ یہ نہیں گل ہو سکتی کہ بھائی اسی اپنے منہ جو مرضی کرے، کسی نے ادھر منہ کیتا کسی نے ادھر منہ کیتے، جو ڈبے چ بوٹ پائے ہوندے نے کہ ایک دا منہ ادھر نوں ایک دا منہ ادھر نوں، ساڈا سب دا منہ ایک ہے، ایک پاسے، ایک ہی بندے پیچھے۔ وہ سانوں آکھے بہ جاؤ تسی بہ جانے، سانوں آکھے کھلو جاؤ تسی کھلو جانے۔ اس گل واسطے میں اسی فرشتاں دی کوئی گندے الفاظ منہ چ نہیں کڈ سکتے، مگر مجبوراً تانوں دسن واسطے مجبوری ہی دسنا پیندا ہے۔ وہ کہندا ہے مسلمانوں دیکھو اس ملعون ناپاک شیطانی قول نے ختم نبوت کی کیسی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب یہ ملاحظہ فرمائے کہ مولانا ابوالقاسم نانوتوی منکر ختم نبوت ہے، اور منکرین ختم نبوت کے حق میں مولوی رشید احمد و مولوی خلیل احمد وغیرہ ہم وہابیہ نے کفر کے فتوے دیے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا یہ وہی ختم نبوت کے انکار کی چھری نہیں جو کبھی عظیم الشان اعتماد کے ساتھ خصوصاً اراریوں نے احمدیوں کے دلوں پر چلائی تھی؟ ٹھیک ہے، اب اور کیا لکھتے ہیں، یہ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ مرزائیوں قادیانیوں کی طرح دیوبندی وہابیوں کے عقیدوں کا مختصر نمونہ، یہ عبارت بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور شورش کشمیری کی وہ عبارت بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جو رسالہ کافر ساز ملا کے سر ورق پر درج ہے، کے سامنے صفحے دیتے۔ جو شخص اکابر دیوبند کے خلاف اے ہونا، شورش کشمیری بڑا بڑا اراری لیڈر ہویا ہے، یہ سارے پاکستان دے دشمن سی، یہ سارے پاکستان دے خلاف سی، یہ سارے کانگریس کو پیسے لے کے کھاندے رہے ہیں، یہ ہندوؤں نے انہوں اگے پھڑ کے کیتا سی، انہوں نے وجود ہی ہندوؤں دی شروع ہوا ہے اے، اور قائد اعظم نوں کافر اعظم کہنا، اور اس قسم کے الفاظ کہنے جیسی ساری تو شرافت سانوں پر اجازت نہیں دیندی۔ کہتے ہیں جو شخص اکابر دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ شقی القلب ہے، بدبخت ہے، بد زبان ہے، ذلیل ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہنے ہوں کہ وہ دھوپ چھاؤں کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے بہت کچھ لکھا ہوا، میں تو وہ پڑھ نہیں سکتا تو کیونکہ بہت ہی سخت قسم کی گندی قسم کی عبارات ہیں، مگر مجبوراً۔ پھر کہتے ہیں آگے کہ اسی رسالہ کے صفحہ نمبر 9 پر فی سبیل اللہ فساد کے زیر عنوان شورش کشمیری صاحب انہوں نے ایک نظم درج کی ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس میں بریلیوں پر دین فروشی کی روٹیاں کھانے اور اشرا پیغمبری بیچ کھانے کا الزام لگایا ہے، اور لارڈ کلایو کا خانہ دار قرار دیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اسی سلسلہ میں بریلویوں کو نون لیگ
اور کاظم کے دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اور اب دیکھیں وہ آغا شورش صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں رضا خانی فتنوں کا سیاہ جھوٹ، اس میں مدیر چٹان ایک رسالہ سے جڑا کٹ دے سی آغا شورش کشمیری صاحب، ہم نے ان آنکھوں کے سامنے، وہ فرما رہے ہیں جناب شورش کشمیری صاحب، نام ویکھو، ہم نے ان آنکھوں کے سامنے مولانا محمد علی، محمد حسین مدنی، ابو الکلام آزاد، بہت بڑے لوگ سی، مولانا ابو الکلام آزاد صاحب جڑے سی بہت بڑے لیڈر سی، بلکہ انہوں سی ملا نہیں کہہ سکتے، مولوی نہیں سی، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے صفات و کمالات کے دوسرے انسانوں کو بڑھووں اور دیوسوں کی اولاد کے ہاتھوں رسوا ہوتا دیکھا۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں ہم رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ انہیں گالی دینے والے پھر وہ لوگ بھی تھے جو ان کی بیت الخلا کی اینٹ سے بھی کم تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک رسالہ ہے، آگے اسی نظم چھاپی، اس میں کہتے ہیں گزری ہے اس بازار میں ہی جس کی زندگی، ہم کو سنا رہا ہے وہ باتیں کھری کھری، یہ شورش صاحب کہتے ہیں بریلویاں پہ، ہاتھوں میں لے کے پرچمے گستاخی رسول، کرنے لگا ہے دہر پہ ظاہر شناوری، جھانکا نہ اس نے اپنے گریباں میں کبھی، آئی نظر نہ اس کو کبھی اپنی کافری، میں پوچھتا ہوں اس سے کہ اے بانی فساد، کب سے ملی ہے تجھ کو سند علم دین کی، اے انہوں نے کہہ رہے ہیں بریلویاں، یہ دیوبندی صاحب نے، اچھا جی، پرساد مندروں کے بتا کون کھا گیا، ہندوؤں کی مہر کس کی جبیں پہ بتا لگی، بھارت کی جے کے نعرے لگاتا رہا ہے کون، سوچ کس نے بیچی ہے شرع پیغمبری، آزادی وطن کا مخالف بتا تھا کون، تھی کانگریس کے ساتھ بتا کس کی دوستی، نہرو کو یا رسول اللہ بتا کس نے تھا کہا، روندی تھی کس نے سوچ رسالت کی برتری، نہ نوتوی پہ کفر کا فتویٰ لگے نہ کیونکہ یہ مان لیں گے مسلمان، کیوں کر یہ مان لیں کہ مسلمان ہے تھانوی۔ اب اس کے جواب میں بریلوی رسالہ چھپا شورش کی جو نظم لکھی تھی، اس کے جواب میں بریلوی کہہ رہے ہیں، بریلویاں دی گل ہے، میرے کو پورا پڑھن چ غلطی ہوئی ہے، یہ جڑے بریلوی نے وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں ہراریاں نو، جڑے دیوبندی نے انہوں نے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لمبی چوڑی نظم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جڑے مولانا ابو القاسم صاحب نانوتوی سی، وہ بھی یہ سمجھتے سی کہ بھائی ختم نبوت ختم نہیں ہوئی، شرعی نبی آ سکتا ہے، انہوں دی بیچارے دی مرمت ہو رہی ہے، جناب بریلوی صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، کہتے ہیں انسانیت کے نام پہ دیتے ہو گالیاں، اس پر بھی کہہ رہے ہو برے ہیں بریلوی، ننگے ہوئے ہو خودی شرافت کے نام پر، شرم و تہذیب تم میں ذرا بھی نہیں رہی، پھیلائے فتنے ختم نبوت کی آڑ میں، کرتے ہو نام امن پہ تم فتنہ پروری، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایتھے تے گل ٹھیک کہہ رہے، چندے بٹورتے ہو نبوت کے نام پر، تم کر رہے ہو نام نبی پر گداگری، نعروں سے امیر شریعت بنا کوئی، راس آ گئی کسی کو خطابت کی ساحری، اور اب دیکھ لو کہ یہ سارے ایک پاسے اور کہتے ہیں جی احمدی جڑے نے وہ ختم نبوت دے منکر ہے، عجیب ہی گل ہے، ٹھیک ہے جی، آگے ایک اور سید محمد ایوب تنہا صاحب نے، میں کیونکہ گل لمبی ہوندی پی تو میں ختم کرنا ہے گل کر کے، وہ پہلا تو کہتے ہیں جی اگر بریلوی دھوپ چھاؤں کی اولاد ہیں، کیونکہ بریلویاں نو شورش کشمیری نے آکھیا سی نا، تو اپنے متعلق کیا کہہ سکتا ہے، کیا تو اپنی دفعہ پاس کھڑا تھا، کیا معلوم تو اندھیرے کی اولاد ہو یا، آگے خود سمجھ جائیں۔ پھر اب کوئی جی ایک سید محمد ایوب تنہا کپور تھلوی شورش کشمیری نے مخاطب کر کے کہندا ہے کہ احمد رضا کی شان سے، کیونکہ اے ہونا بریلوی صاحب نے، احمد رضا کی شان سے تو آشنا کہاں، احمد رضا کی شان سے تو آشنا کہاں، جا سونگ ہندوؤں کی لنگوٹی سڑی ہوئی، سکے تیرا رسول ہیں سکے تیرا خدا، یہ اراریوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
جو دیوبندیوں کو, جو اس وقت مولانا فضل الرحمان دی جڑی پارٹی جناب جنہیں سب تو چوکھا فساد چکا, سب تو زیادہ قتل کیتے ہیں انسان پاکستان سپیشلی مسلمان کے سب تو بڑے دشمن ہونے کا ثبوت دیتا ہے پاکستان کے. کہتے ہیں سکے تیرا رسول ہیں سکے تیرا خدا, جس نے ذرا دکھا دیے وہ تیری پارٹی. ٹھیک ہے, کر کے غلط بیانیاں جھوٹے جہان کے, ہوتا ہے اب ذلیل تو گھر گھر گلی گلی. تو نے تو دم بھرا ہے صدا کفر کا خبیث, تو نے تو دم بھرا ہے صدا کفر کا خبیث. مسلم کے ساتھ کب سے ہوا ہے تو کھتری, تکبیر کی خبر تجھے نمرود ہے کہاں, تکبیر کی خبر تجھے نمرود ہے کہاں, جا ہندوؤں کے ساتھ کہیں کر ہری ہری. ایوب جی ہے وقت کی قلت بہت یہاں, باتیں وگرنا اور بھی کرتے کھری کھری. شکر ہے کہ اس بابا جی کو ٹائم نہیں سی کہ ادھر بھی نہ جا کے کوئی جلسے چ حصہ لینا ہوتا, ادھروں بھی پیسے پھڑے ہون دے تے ورنہ پتہ نہیں کی کہندے ایوب صاحب. اس گلے ہوں جتھے اے گند دو پاسی جتیاں چ دال ونڈتے ہیں ایک دوجے نوں, اسی اتنے کدھر جائیے. ٹھیک ہے, آئیے کفر دے فتوے اس قسم دے گندے نے جڑے میں تے بیان نہیں کر سکتا. اگر ضرورت پئی تو میں دوبارہ بھی یہ گل کراں گا. لہٰذا میں سارے بھائیاں اگے گزارش کرنا کہ کم از کم سوچو تسی کسی لگے کدھر. کہنا جی قادیانی کلمے دے دشمن نے, اگر قادیانی تمہیں کلمے دا زیادہ محبت ہے اور احمدیوں نوں گھٹ محبت ہے, اگر احمدی ایک بیچ کلمے دا لاندا ہے اپنے سنے تو تسی دو لاؤ. الحمدللہ کلمہ ساڈی پہچان بن گیا ہے. بلکہ سانوں تے عدالتاں چ بھی جڑے اس ویلے ساڈے خلاف کوئی کیس ہوندے عدالت چ آواز پتا کلمے والے آ جاؤ بھائی, جیل جائید کہنے کون جی ہے کلمے والے نے جناب. ٹھیک ہے, الحمدللہ کلمہ ساڈا ہی ہے, اسی بھی وہی کلمہ پڑھنے. اسی تو کہنے اگر عشق رسالت ہے دا دعوی ہے, کلمے نال محبت دا دعوی ہے, تو اگر ایک احمدی ایک سٹکر لاندا نا یا ایک جگہ اپنے گھر دے ایک سامنے لکھواندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تسی چوں پاسے لکھواؤ, سانوں خوشی ہوے, سانوں کوئی غم نہیں ہے. ویڈیو لمبی ہوگی ورنہ میں انشاءاللہ اگلی قسط پھر مزید کسی گل چ حاضر ہواں گے. اور میں ایسے لوکاں دے تواڈے سامنے لے آنا چاہنا وا جنہاں لوکاں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی خاطر قید و بندیاں سہولتاں برداشت کیتیاں نے اور اپنے ایمان دے تے قائم رہے نے. اللہ تعالیٰ دے حوالے. السلام علیکم.